کہ میری صبح تو سٹارٹ ہوتی ہے خواتین کی موت کی خبروں سے. ہر روز ہماری عورتیں ہمارے بچے مر رہے ہیں, اس میں کوئی ریزیلینس نظر آتی ہے؟ ہم شاید اس لیے اس کو ریزیلینس کہتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے, میں بھی شاید کہتی ہوں, لاجیکل پارٹ آف یور برین کیپ سیئنگ دیٹ یو ہیو نو ادر چوائس. آپ کا دل بھاری ہو سکتا ہے, لیکن آگے بڑھتے رہنے کے لیے, کام کرتے رہنے کے لیے دماغ استعمال کرنا ضروری ہے. فصیح زکا دا جرنلسٹ, ابھی انہوں نے فیس بک پوسٹ ایک ڈالی ہوئی تھی, کہتے ہیں اس بچی کے لیے میں نے کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جا کے لکھا, اور اس کے نیچے جو لوگوں نے آ کے ان کو گالیاں دیں کہ شی ڈیزروڈ دس. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اگریسولی خواتین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اور کسی بھی بات پہ کر سکتے ہیں. کسی خاتون کو روک کے پوچھ لیجیے, شی ول ہیو اے اسٹوری. یس, ثنا کے ہی کیس میں بہت سے لوگوں نے اسلام آباد پولیس کے بھی اسٹیٹمنٹ کو بڑا سراہا کہ انہوں نے اس کو ایز این انفلوئنسر سنگل آؤٹ نہیں کیا. نو دے ڈنٹ. نو, ہی واز ویری گڈ اینڈ ہی واز ویری فورسفل. ہیومنز کی ویلیو مٹیریل سے نہیں ناپی جا سکتی. تو مجھے یاد ہے, مائی وائف, شی از اے پیڈیاٹریشین, اٹ واز مائی فرسٹ ڈے اینڈ آئی ریسیوڈ این ابیوز کیس آف اے 1.5 year گرل ہو واز کمپرومائزڈ ان مینی ویز. یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کے, فلسفے اور موومنٹ چلاتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں بات بے بات, شرم آنی چاہیے ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے, اور اگر وہ اتنے کفیل ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ مائیں میل نیوٹریشن سے مر جاتی ہیں. شرم آنی چاہیے. آداب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کے ایپیسوڈ کے لیے میں بہت بے چین تھا, میں بڑا ریسٹلیس تھا, اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ کب میں یہ ہمت کروں کہ ہماری بڑی سینئر آرٹسٹ, جن کا کام میں نے تھیٹر میں بھی بہت دیکھا اور ٹی وی میں بھی بہت دیکھا اور فلم میں بھی بہت دیکھا, اور ہر کام اتنا لیئرڈ ہو, جو سماج کی اہم موضوعات پہ آواز اٹھاتی ہیں, اور ایسے آواز اٹھاتی ہیں کہ موضوع ایڈریس ہوتا ہے, وہ خود ایڈریس نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا ٹریٹ ہے ثانیہ سعید کا. لیکن ثانیہ آپا کو جب میں آج کانورزیشن کے لیے بلا رہا تھا, بڑے میں نے ڈراموں کا سوچا کہ جی آہٹ شروع کے ڈرامے, پھر ریسنٹلی انہوں نے بہت سے اے دل کیا, سنگ ماں کیا. لیکن جب اس طرح کے آرٹسٹ جو سوچ میں گہرائی رکھتے ہیں اور سماج کے لیے ایک حساس دل رکھتے ہیں, آئی کوڈ ناٹ گیٹ مائی ہارٹ اوے فرام دا انفلوئنسر ہو ریسنٹلی گاٹ کلڈ. تو ثانیہ آپا, ایک تو آئی ایم سوری فار اسٹارٹنگ دا کانورزیشن آن سچ اے سامبر نوٹ, لیکن بالکل صحیح نوٹ ہے یہ, کیونکہ ہم کیا کریں, مطلب ہم جتنی تیاری کر لیں کہ آج ایک مثبت بات کریں گے. روز صبح مطلب ثنا یوسف ان کولڈ بلڈ, 17 سال کی بچی فاؤنڈ ڈیڈ ان اسلام آباد. یہ تو انفلوئنسر ہے بچی, تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بہت شور مچ رہا ہے. ایوری سنگل ڈے رافع, ایوری ڈے. آپ کی میری صبح تو سٹارٹ ہوتی ہے خواتین کی موت کی خبروں سے. ہر روز ایک فٹیگ آ گئی ہے, ہمارے کمپیشن میں بھی ایک فٹیگ آ گئی ہے. کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ, جو ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں, جن کو یہ باتیں شاید افیکٹ کرتی ہیں, کتنا افیکٹ لے سکتے ہیں آپ. تو یہ بچی تو ایک بچی ہے, اور ایک بھی بہت زیادہ ہے میرے نزدیک, تو ایک بھی بہت زیادہ ہے. اور سماج کیسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بھی بچی کسی طرح کے بھی اسولٹ کا, کسی طرح کے بھی تشدد کا, قتل کا, زیادتی کا, ظلم کا, الزام کا کیسے شکار ہو سکتی ہے ہمارے سب کے ہوتے ہوئے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 100% ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور آپا کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک فٹیگ ہے, اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس فٹیگ کو ایک بلا وجہ کی ریزیلینس کا نام بھی دیتے ہیں. اس میں کیا ریزیلینس کہ اگر آئے دن ہمارے لوگ, ہماری عورتیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, اس میں کوئی ریزیلینس نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم شاید اس لیے اس کو ریزیلینس کہتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے, میں بھی شاید کہتی ہوں, کیونکہ لاجیکل پارٹ آف یور برین کیپ سیئنگ دیٹ یو ہیو نو ادر چوائس. یور ہارٹ از, آئی ایم سوری اف آئی کرائی.
آپ کا دل بھاری ہو سکتا ہے، لیکن آگے بڑھتے رہنے کے لیے، کام کرتے رہنے کے لیے دماغ استعمال کرنا ضروری ہے. تو آپ اپنے دل کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ، اور آپ اس کو ریشنلائز بھی کرتے ہیں، آپ لاجک بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کہاں سے جنم لے رہا ہے، یہ پورا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا، اس ایک بچی کے انکار سے تو نہیں ہوا یہ. اور یہ بات دیکھنے بہت اہم ہے دیکھنے کی کہ وہ بچی تو ٹریڈیشن فالو کر رہی تھی. ایک شاید آپ کہیں کہ اچھا وہ پھر کیوں تھی ٹک ٹاک پہ کیوں تھی یہ، لیکن اگر آپ اس کا اکاؤنٹ بھی دیکھیں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں کر رہی تھی. وہ بہت معصوم سی بچی تھی، بہت معصوم سی فوڈ ویڈیوز اور اس ٹائپ کی کیوٹ سے ریسٹورینٹ کے کچھ اپنے وہ بنا رہی تھی. وہ اس نے تو ٹریڈیشن فالو کی تھی، اس نے تو کسی کے ایڈوانسز کا انکار کیا تھا، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں بالکل یہی سکھاتے ہیں نا. آپ اس کو بھی گھر پہ یہی سکھایا گیا ہوگا. اس نے کہا یہ انڈیو ایڈوانسز مجھے نہیں چاہیے، اور میں نے اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں رکھنا چاہتی ہوں ان لوگوں کے سامنے جنہیں میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ اور ایسی چیزوں سے، یا ویمنز رائٹس یا فیمنزم سے اعتراض ہوتا ہے. یہ پوائنٹس میں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ ذرا سوچیں کہ جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ بغیر سوچے سمجھے ہوئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا شاید اپنے انڈیو پریولیج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب آپ ایک دم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. نہیں، اور آپ سمجھیں کہ عالم تو یہ ہے کہ وہ فصیح زکا دا جرنلسٹ، ابھی انہوں نے فیس بک پوسٹ ایک ڈالی ہوئی تھی، کہتے ہیں اس بچی کے لیے میں نے کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جا کے لکھا، اور اس کے نیچے جو لوگوں نے آ کے ان کو گالیاں دیں کہ شی ڈیزروڈ دس. اور فصیح نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی، وہ کہنے لگے کہ یار مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دا گڈ اولڈ وے، کہ جب بھی آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں آپ فوراً ان کے اکاؤنٹس کو رپورٹ کریں، کہ لاشعوری کو یا اتنے ایکسٹریم مینٹیلٹی کو ٹیکل کرنے کا، خاص طور پہ مطلب جو ایک لڑکی کو قبر میں بھی اس کی روح کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، اور جو اس کو دعا میں یاد رکھ رہے ہیں اس کو بھی آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو خواتین سے نفرت ہے بالعموم، یہ کہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اگریسولی خواتین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کسی بھی بات پہ کر سکتے ہیں. یہ بچی بالکل برقع پوش بھی ہو سکتی تھی، یہ بچی بالکل شاید ہو سکتا ہے کوئی مذہبی پوڈ کاسٹ کرتی ہو یا کوئی مذہبی ویڈیوز بناتی ہو، یہ وہ بچی بھی ہو سکتی تھی. اس میں کوئی وہ تفریق نہیں رکھتے. کوئی بھی بات جو آپ کو کسی خاتون کے بارے میں ٹریگر کر دے گی، کوئی بھی بات، کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا یہ اتنا اگریسو رسپانس یہ کہاں سے سٹیم کرتا ہے؟ یہ جو ہم جس طرح سے اب ہم نے، مے بی اٹس ٹو لیٹ آلسو، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم نے جس طرح اپنے لڑکوں کو، آدمیوں کو، مردوں کو پالا ہے، میری تھیوری یہ ہے جو پرسنلی بالکل میری اپنی ہے، اتنا کمزور پالا ہے، اتنے کمزور ہیں وہ اندر سے، اکوپڈ نہیں ہیں، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسکلڈ نہیں ہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ صفر صفر. بالکل. تو سوری نہیں، اور اس پہ تو مجھے خود بھی یہ لگتا ہے کہ مطلب، اور میرے خیال سے یہ کنٹینیوس ایک اسٹرگل ہے مردوں کے لیے بھی. یس، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے صرف خواتین کے خلاف ہے، لیکن یہ اتنی بڑی کرائے فار ہیلپ ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، کہ اگر کوئی انسان اتنا مشتعل ہو جاتا ہے اتنی آسانی سے، بہت ساری چیزیں میں سوچتی ہوں کہ آپ اپنی لڑکیوں کو یہ سوچ کے یہ کہہ کے سکھا کے بچپن سے پالتے ہیں کہ بھائی پہ ڈپینڈ کرو، بھائی کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، بھائی آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، باپ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، شوہر آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، بیٹا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، مگر وہ سب اتنے والیٹائل ہیں،
جو آدمی اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتا اور اتنی جلدی مشتعل ہو جاتا ہے, میں اپنی زندگی اس پہ کیسے چھوڑوں گی؟ وہ کیسے صحیح فیصلے کرے گا؟ اور کیا اب تک جو فیصلے معاشی طور پہ ہم کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, کیا وہ سب درست ہیں؟ کیا ان کا کہیں کوئی مثبت پہلو ہے, نکل رہا ہے؟ کوئی نتیجہ ہمیں کنسٹرکٹیو نظر آ رہا ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ وہ صحیح ہیں؟ اور جب ہم کفالت کی بات کرتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے, تو وہ صرف گھر میں لا کے پیسے دینا تو نہیں ہے, نہیں ہے. وہ صرف فزیکل نشو و نما تو نہیں ہے نا. اور یہ بھی اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, یہ کوئی لکیر پہ فقیر, وہ لکیر کی فقیر, پتھر پہ لکیر نہیں ہے, پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ کفالت وہی کرے گا. اگر بھائی اس کی صلاحیت کچھ اور ہے اور میں بہتر کفالت کر سکتی ہوں, بالکل, تو میں کروں گی. جو بہتر ہوگا ان دا پارٹنرشپ وہ کرے گا نا. اکارڈنگلی اسٹرکچر بن جائے گا گھر کا, بچوں کے لیے بھی وہ اکارڈنگلی اسٹرکچر بن جائے گا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت اتنی آسان بات نہیں ہے کرنے میں. میں اس چیز پہ پریشان ہوتا ہوں کہ دیکھیے ابھی وہ علی گل پیر آیا ہوا تھا پوڈ کاسٹ پہ ہماری, اور ہم دونوں اسی چیز پہ کیچ اپ کر رہے ہیں. کتنا فنی ہے, مجھے بہت پسند ہے نا. میں سب کو فالو کرتی ہوں, سب بہت پسند ہے, سب بہت پسند ہے نا. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا, عدیل, تمکنت, oh God, she is so funny. تمکنت was in Karachi. She said مجھے آنا ہے تمہارے پاس, اور پھر وہ اچانک چلی گئی. ہاں, وہ بزی, ڈاکٹر صاحب از بزی آلسو, بٹ یہ کہ وہ she is so politically correct, اور ہیومر میں اتنی کریکٹنس رکھنا, اور بالکل she hits the نہیں, اصل میں میرے خیال سے nail on the head. وہ سماجی اویئرنیس ہے اس کو کہ no, she's a very politically she's a very educated. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, کچھ پوائنٹس ابھی ریسنٹلی جیسے جو ہوئے اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ کو, شہزاد سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اور لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وہ دے آر سو گڈ اینڈ سو کلیئر, اور وہ اپنی بات پہ اتنا کلیئرلی رکھتے ہیں کہ ان کو ان سے ڈس ایگری کرنے کے لیے بھی تھوڑا دم چاہیے. عدیل بہت اچھا ہے, عدیل از ویری گڈ. نہیں, وہ مزمل علی تو مجھے علی گل جب آیا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یار کہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے, بیکاز ہی واز ریزڈ بائی اے سنگل موم, اور بڑا اس نے ایسی چیزیں دیکھی. تو کہتے یار کہ بڑی اسٹرگل چاہیے مردوں کو, بلکہ تمام ایسے بچوں کو, خاص طور پہ مردوں کو, ٹو ناٹ بیکم اے پروڈکٹ آف دیئر سرکمسٹانسز. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میری زندگی میں بار بار اس چیز کو, میں یہ بہت اس بات کو بہت زیادہ ایمفسائز بھی کرتی ہوں. میں بہت سوشل میڈیا وغیرہ پہ بہت نہیں بولتی, لیکن جیسے جو میرا سرکٹ ہے کام کا, اس میں یہ بہت ایمفسائز کرتی ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے نا, یہ جوائنٹ ہے, اٹس اے جوائنٹ اسٹرگل. یہ میری الگ تمہاری الگ ہو ہی نہیں سکتی. پلس ہم اگر ایک دوسرے کی اسٹرینگتھس کو پلے اپ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی, اور ہو ہی گئی ہے, کیونکہ آپ نے اتنا انڈرمائن کیا خواتین کو, اتنا آپ نے ان کو اب بالکل کہاں پہنچا دیا ہے. ہر روز آپ اموات کی خبریں بھی سن رہے ہیں, آپ خود اسالٹ بھی, آپ خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ. سبھی آپ کسی خاتون کو روک کے پوچھ لیجیے, شی ول ہیو اے اسٹوری. آپ کسی بچی کو یہاں یونیورسٹی میں پوچھ لیجیے, شی ول ہیو اے اسٹوری. اینڈ دس از اکراس دا بورڈ, اس سے کلاس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ایجوکیٹڈ پریولیجڈ کلاس کی بچیاں بہت دے آر ہیونگ ٹو پٹ اپ اے بگ فائٹ. تو ان کو یہ ریڈیوس کر دینا, اور جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی خواتین کے صرف حقوق کی بات کیوں, کیونکہ اوبویسلی اگر آپ جینڈر بیسڈ وائلنس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ خواتین کے, اگر آپ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کی بات کریں گے تو اوبویسلی آپ خواتین کی بات کریں گے. لیکن یہ اوور آل ایک جوائنٹ لڑائی ہے جس میں یقیناً زیادہ اس وقت خطرناک اینڈ پہ خواتین ہیں, ریسیونگ اینڈ پہ خواتین ہیں. لیکن یہ جب تک دونوں مل کے نہیں لڑیں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں, اور اسی ثنا کے ہی کیس میں بہت سے لوگوں نے اسلام آباد پولیس کے بھی اسٹیٹمنٹ کو بڑا سراہا کہ انہوں نے اس کو ایز این انفلوئنسر سنگل آؤٹ نہیں کیا.
No, they didn't. They No, he was didn't. very good. Yeah. And he was very forceful. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت فورس سے بولنے کی کوشش کر رہے تھے. اینڈ وہ بار بار کہتے ہیں ہماری بچی بھی انہوں نے کہا, ہماری جو یہ انفلوئنسر تھی. سو if that was her profession and her identity, they were respecting it, which was very good. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید جو خواتین کوشش کر رہی ہیں وایا تھرو عورت مارچ, وایا تھرو کلوز سرکلس, وایا تھرو واٹس ایپ گروپس, مطلب اپنا اپنا ایک سپورٹ سسٹم سب نے بنایا ہوا ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور شاید کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں یہ تو دیکھتا ہوں نا کہ جب آپ کے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, مطلب ہمارے بہت سے انسٹیٹیوشن ہیں جو بالکل ہی خواتین کے خلاف ہیں اور بالکل ہی ریگریسو ہیں, وہ تو ایک آپ کا سمجھیں کہ ایک بیسک آپ کا نارم ہے. لیکن جب آپ کو ایک آدھ ایسی چیز نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ مے بی جو آوازیں خواتین اٹھا رہی ہیں یا نعرے لگا رہی ہیں وہ شاید ڈم ایئرس پہ نہیں پڑ رہے, کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو اویئرنیس آ رہی ہے. اگر اتھارٹیز اس چیز کو, یا ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن, جتنی اپوزیشن مل رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے صحیح جگہ پڑ رہی ہے. بٹ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اپوزیشن بھی, اچھا میں کبھی نہیں فلسٹر ہوتی اس سے بہت زیادہ. سب پوچھتے بھی ہیں بچے کبھی ینگ دوستوں سے جب بات ہو رہی تھی کہ آپ ہمیشہ اس کا بہت ہی کام سا ایک نارمل سا جواب دیتی ہوں میں, بیکاز جب آپ اتنا جب آپ نے ریپریس کیا ہوا ہو اظہار کو, ڈسکشن کو, ڈسکورس کو, تو وہ جب بھی نکلے گا وہ پھٹے گا وولکینو کی طرح. تو پھٹنے تو نکلنے دو نا, پتہ تو چلے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں جب وہ آپ کو, جب وہ یہ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. میں نے تو اپنی بات رکھ دی ہے, آپ جس طرح ریئیکٹ کریں گے وہ آپ کو ایکسپوز کرے گا, وہ بتائے گا کہ آپ کی تربیت کیا ہے, ویئر آر یو کمنگ فرام, آپ کے دل میں کیا خدشات ہیں, آپ کے کیا کمپلیکسز ہیں, آپ کے کیا خوف ہیں, انسیکیورٹیز ہیں آپ کی, وہ ریویل کرتا ہے. بہت اچھی ایجوکیشن ہے. میں تو بہت غور سے پڑھتی ہوں بیکاز مجھے پتہ چلتا ہے کہ اوکے. پھر یہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اصلی انسان ہے اور کون نہیں ہے. صرف یہ بات کہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنا اکاؤنٹ لاک کر دیں, آپ کے کوئی فالوورز نہ ہوں یا ہوں کچھ 616 ٹائپ, اور آپ کی کوئی پوسٹ بھی نہ ہوں, آپ کچھ بھی نہ کرتے ہوں, لیکن آپ سے پورا دن بیٹھ کے دوسرے لوگوں کو یہ آپ زہر اگلتے ہوں, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ یو؟ کہ انتہائی انسیکیور انسان ہے, اور کتنے خالی ہیں آپ اندر سے, خوفزدہ ہیں. اور آپ کو یہ پہلی دفعہ یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ میں کچھ بولوں جس کا جواب مجھ پہ اثر انداز ہی نہیں ہوگا. کوئی فرق ہی, کسی کو نہیں پتا کہ وہ میں تھا یا میں تھی. نہیں, اور وہ بڑی اچھی چیز کارل یونگ کہتے ہیں نا اپنی کتاب میں, آئی تھنک اٹس ماڈرن مین ان سرچ آف سول. ہی سیز دیٹ half of the violence, بلکہ most of the violence in the world exists because man is unable to tell his own story. Yes, I completely agree with that. کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھری ہوئی ہیں چیزیں کہ کہیں مطلب تم یہ سمجھو کہ کتنا, مطلب اگر وہ عورت کو اس طرح, مطلب وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہتا, وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خود اپنی کتنی ذہنی ریپریشن ہے جو آپ ایک جینڈر کو مسلسل ریپریس کیے جا رہے ہیں, مطلب اٹ اسپیکس. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو ذرا سی بھی اسپیس دی تو یہ میری اسپیس کھا جائے گا, تو آپ خود مطلب کتنے انکیپیبل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کس قدر فارغ انسان سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اگر اس کو اسپیس دی تو یہ کتنا کامن ریئیکشن نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی ہے اس لیے اس کو پاس کر دیا, لڑکی ہے اس لیے اس کو پروموٹ کر دیا, لڑکی ہے اس لیے وائی نہیں. اور میں تو کبھی کبھی لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں, لائک آئی تھنک آئی واز اسپیکنگ ٹو سم ینگ ایکٹریسز ایز ویل, کہ لوگ یہ کہتے ہیں, میں نے کہا دیکھو اگر تمہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس سے تمہارے فالوورز بڑھ رہے ہیں اور تم ایک مرد سے زیادہ کما سکتی ہو, تو تمہیں اس چیز میں انسیکیور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیٹس یور اسٹرینتھ, دیٹس یور امیج, کہ تم اس چیز کو لے کے آگے چل رہی. کیونکہ ایک بڑا آرگیومنٹ اب یہ بھی آ گیا ہے نا کہ جی ہم تو انسٹاگرام فالوورس کے بیسس پہ لوگوں کو کاسٹ کرتے ہیں ڈراموں میں, اور یہ سب چیزیں, وہ زیادہ تر خواتین ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انفلوئنسر بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے نئے نئے فیشن ٹرینڈس کر کے, جوکس کر کے ان سب کو وہ سامنے لائے. تو ان میں کہتا ہوں یار دیکھو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. ہاں اگر آپ میں ایکٹنگ کی کلا نہیں ہوگی تو اٹ ول بی اے ویری شارٹ لفٹ کیریئر. اگر ہوگی تو اچھا ثانیہ بھائی, ایک چیز جو میں لانا چاہ رہا تھا سامنے, کہ یو ور دا چلڈرن آف دستک, جو آپ کے والد صاحب کا ایک تھیٹر تھا جو وہ اسلم اظہر صاحب کے ساتھ کرتے تھے.
جس میں انہوں نے بڑے تراجم بھی کیے. بریخت کے 2 میں نے پڑھے اس میں, گیلیلیو اور انوکھی بات بھی ممکن ہے, ایکسیپشن اینڈ دا رول. اور میں بڑا انسپائر ہوا ہوں جب ان کے تراجم پبلش ہوئے ان سب چیزوں سے, ان سب چیزوں سے, اس میں جو مکالمے تھے ان سے. بٹ ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو ریفلیکٹ اپون از کہ یو گائز ور ریزڈ ایز آرٹسٹس انڈر دوز شیڈوز, کہ جہاں ضیاء بھی تھا, جہاں سیاست بھی تھی, جہاں سب کچھ تھے. میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا کہ ضیاء نے اس ملک کے ساتھ کتنا برا کیا, کیونکہ اس پہ ایمپل بات ہو چکی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کے بچوں کو جو چینج کے لیے ریسٹلیس ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ کہ آپ لوگوں کو تو ان اے وے گٹی میں یہ چیز ملی نا کہ تھیٹر ہونا ہی ایسے چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. سو ڈو یو تھنک دیٹ سم ویئر دے آر ایکچولی a lot quicker in understanding things? Yes, absolutely. And they have the privilege of experimenting far more than we did. Because we were brought up in a certain environment. ہم ایک خاص ماحول میں پلے بڑے تھے. ہم کو وہ سب باتیں, ہم نے بہت ساری باتیں ایسے ہی ایکسیپٹ کر لی تھیں جن کو ہم نے سیکھا بعد میں. اچھا ہم نے ان کو خود سمجھا بعد میں. یہ بالکل ویسے آپ جس طرح کے گھرانے میں پلے بڑھیں گے آپ کی وہی ویلیوز بن جائیں گی نا. وہ جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگیوں میں آئے اور ہم نے انہیں ایکسرسائز کی, ان کے بیک لیشز ہوئے, ہمیں جو بتایا گیا تھا ویسے دنیا چلتی تو نہیں تھی. بالکل. تو ہم نے ایک آئیڈیل تھا. تو جب ہمیں تھپڑ شپڑ پڑے تو ہم نے پھر ذرا جھنجھوڑا اپنے آپ کو کہ نہیں باس, اس میں پھر کیسے اپنے آئیڈیاز کو بچاتے ہوئے, اپنے آئیڈیاز کے ساتھ ہی رہتے ہوئے, اپنی جو آپ کی اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے کام کیسے کرنا ہے. اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک ایٹ آل. مطلب ظاہر ہے وہ دیکھنے والے کو تو نہیں لگتا ایسا, لیکن وہ بہت مشکل کام تھا. ابھی جو نئے بچے ہیں, ایک تو ان کی دنیا بہت مختلف ہے. ہم جس دنیا میں پلے بڑے تھے وہ اس سے قدرے مختلف تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویلیو سسٹم جو تھا نا وہ نہیں بدل سکتا. جو بیسک کور ہیومن ویلیوز ہیں نا وہ کسی زمانے میں نہیں بدل سکتی. اگر وہ ہم کسی طرح اپنے بچوں میں انسٹل کر لیتے ہیں, پروفیشنلز میں, ہمارے انسٹیٹیوشنس کے تھرو, ہمارے میڈیمز کے تھرو, ہم اپنے کام کے ذریعے اگر ہم وہ کسی طرح کر پاتے ہیں تو وہ دیٹ ہاف دا جاب. But Sanyapa, you're not the first one who started her career in the PTV era, who came on the podcast and said exactly the same thing, the value system. کہ وہ ہمیں اگلی نسل تک لانا ہے. کیا ہے وہ ویلیو سسٹم, کیا چیز؟ کیونکہ اب میں اس چیز کو نا تھوڑا سا اسپیسیفکلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ویلیو سسٹم ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ دے آر ویری کلیور, دے آر ویری کوئک وٹڈ, دے آر ویری اسمارٹ, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے, تو وہ کیا ویلیو سسٹم ہے؟ ہاؤ ڈو وی آئیڈینٹیفائی دیٹ؟ یہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اب معاملہ جو ہے نا اٹ ہیز بیکم مٹیریلسٹک. تو یہ سمجھنا کہ ہیومن ویلیو, انسان کی ویلیو, ہیومنز کی ویلیو مٹیریل سے نہیں ناپی جا سکتی, یہ ہمیں ایبزارب کرنے کی ضرورت. یہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے لیکن ہم ایسا بیہیو نہیں کرتے. دوسرے, ہاؤ ٹو کیپ یور آئیڈینٹی, ناٹ لوز یور آئیڈینٹی, but also not abuse anyone else's identity or abuse anyone else because of their identity. بہت سارے ہمارے انفلوئنسرز ہیں, بہت تیز بچے ہیں, بہت اچھا کام, بہت اسمارٹ ہیں, بٹ جب وہ فار ایگزامپل کسی ایشو پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں, they are quick to respond without educating themselves. Now what they don't realize, یہ رسپانسبلٹی لینا کہ میں جو بات کہوں گی اس کے ایک نتائج ہیں, وہ اثر انداز ہوگی ایسے لوگوں پہ جو شاید اس کو پوری طرح سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. اور کیا میں جو بات بھی کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں, کیا
مجھے یقین ہے کہ وہ صحیح ہے. کیا میں نے اپنے آپ کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں کافی جانتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس پہ فوراً کامنٹ کر دوں؟ یو نو. تو یہ کچھ چیزیں, یہ میں اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں, لیکن جو ہمارے اور جنرل بھی جو بچے ہیں, اور میں دیکھتی ہوں یار کمال کے ہمارے بچے ہیں, چاہے وہ میری نیس اور نیفیو ہیں, چاہے میرے بھتیجا بھتیجے ہیں, their parents have done such a good job with them. میں اپنے کرن فاؤنڈیشن کے بچوں کو دیکھتی ہوں, کیا ویلیوز مطلب اسکول نے دیے ان کو ویلیوز, گھر تک میں پینیٹریٹ کر گیا. مطلب بچے اسکول سے حاصل کرتے ہیں وہ ویلیوز, لیکن وہ ان کے گھروں میں رشتہ داروں میں آگے تک پینیٹریٹ کر گیا ہے. وہ چھوٹا سا بیہیویئرل چینج جو اسکول میں اس نے سیکھا کہ اس بات کا, اس گالی کا جواب تھپڑ نہیں ہے, فار ایگزامپل. ہاں بہت اچھی ایگزامپل. اور اگر یہ مجھے یہ گالی دے رہا ہے, سو اسٹرینج. ایک جب 11-12 سال کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر اس نے مجھے گالی دی ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے, یہ اس کو کیا پریشانی ہے, تو میرا دل نا ایک دم ایسے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ دیٹ از اٹ, دیٹ از اٹ. کیا آپ یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیا آپ اپنے بچوں میں یہ کیپیسٹی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ دوسرا آدمی کس چیز سے گزر رہا ہے؟ کیا آپ اپنی گفتگو میں دوسروں کے بارے میں کسی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے, کھانے پہ بیٹھ کے, آپ جب دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت ساری باتیں میں اپنے کچھ رشتہ داروں سے کبھی نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, اپنے کچھ دوستوں سے بھی کبھی نہیں کروں گی, کیونکہ وہ جس طرح دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ کیسے جج کریں گے اس معاملے کو. تو میں اپنے مسائل ان کے ساتھ کبھی ڈسکس نہیں کروں. دے ول نیور بی کلوز ٹو می. دس گوز فار دا پیرنٹس ایز ویل. آپ جب دوسروں کے بارے میں, کسی دوسری زبان کے لوگوں کے بارے میں, نیشنلٹی کے لوگوں کے بارے میں, مذہب کے لوگوں کے بارے میں, فرقے کے لوگوں کے بارے میں, کسی دوسرے جینڈر کے لوگوں کے بارے میں, جب آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ججمنٹ دیتے ہیں, پریجڈس سے بات کرتے ہیں, وہ پی لیا اس بچے نے, شربت ہضم ہو گیا اس کو, اب اس کی وینز میں سے نکلے گا وہ. اور آپ نے بھی ایسے ہی شربت کی طرح پیا ہے, آپ کو وقت نہیں ملا اسے پروسیس کرنے کا, اور آپ کو کبھی کوئی اور آدمی بھی نہیں ملا اس مذہب کا, آپ کسی اور دوسرے مذہب کے آدمی کو جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ ان سے تو انگیج ہی نہیں کرنا. آپ نہیں بیٹے ان سے بات نہیں کرنی, یہ نارمل کانورسیشن ہے, نہیں بیٹے ان سے بات نہیں کرنی, وہ دوسرے مذہب کے ہیں, ان کے ساتھ بیٹے کھانا نہیں کھانا. صرف کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے آپ اتنا کچھ سیکھتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنا نہیں, اس کے ساتھ کھانا نہیں, ان کی بات نہیں سننا, ان کی طرح بات مت کرو, ان کی طرح کپڑے مت پہنو. ارے 2-1 دفعہ پہنے گا, تفریح لے گا, خوش ہوگا, اپنے دوست جیسا لگے گا, اس کے بعد واپس اپنے کپڑے پہننا شروع کر دے گا. اپنی تربیت پہ اتنا اعتبار کیوں نہیں ہے آپ کو؟ ہاں, کوئی بچے جو کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں, ضرور ان کے بارے میں بات کیجیے, لیکن ان کے بارے میں بھی آپ کیسے بات کرتے ہیں ول ڈیفائن کہ وہ بچہ کیسے آگے لوگوں کو جج کرے گا, دیکھے گا, ہیلپ ایکسٹینڈ کرے گا یا خوف زدہ ہو جائے گا, ان سے نفرت کرے گا. سوسائٹی ہے, وہ بھی تو یہیں سے پیدا ہو رہا ہے, اور کیا معلوم کہ آپ کا ہاتھ ہو اسے ایسا بنانے میں. بالکل, اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایسا بنا رہے ہیں. آپ نے شاید چاہا نہیں ہے, لیکن ہمارے محلے میں, اپنے امی ابو کا اگزامپل پتہ نہیں کیوں دینا نہیں چاہیے شاید, لیکن ہمارے محلے میں کچھ بچے تھے, وہ تھے بدماش ٹائپ تھے, خنجر ونجر ٹائپ رکھتے تھے. بہت ڈینجرس بات تھی, لیکن اوبیسلی دے ور آلویز کلوز بائی, مائی پیرنٹس ور آلویز کلوز بائی. اور ابھی آج کل تو میں یہ بالکل مشورہ نہیں دوں گی کسی کو. تو وہ آئے کہ ہمیں ٹیوشن پڑھا دیں, تو میں نے کہا کہ یار یہ تو ایسے لڑکے ہیں, میں تو ان کو پڑھاؤں ان کو ٹیوشن یا کیا کروں؟ تو ابو نے کہا اگر آپ نہیں پڑھائیں گی تو کون پڑھائے گا؟ تو وہ بچے ہمارے گھر آتے تھے, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ موزے میں اپنے خنجر, اس کے ہوتا تھا چھوٹا والا چاقو, تو وہ باہر رکھ کے آتا تھا, دبا کے, اس نے کھڈا کھودا ہوا تھا کیاری میں, اس میں دبا کے آتا تھا, اندر نہیں لایا وہ کبھی.
اس نے ایک ڈیکورم مینٹین اس نے ایک ڈیکورم مینٹین کیا. میں نے پڑھائی اس کو انگریزی, پاس کیا اس نے اپنا میٹریکولیشن. لیکن میں یہ مشورہ نہیں دوں گی, مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہ سب کرنے پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایسا نہیں کر رہے. کرن فاؤنڈیشن از اے بگ ایگزامپل آف اٹ. TCF is a big example of it. Zindagi Trust is a big example of it. The way these people have dedicated their lives to bringing children off the streets and not just into the fold of academics. مگر جس طرح کی تربیت یہاں بچوں کی ہو رہی ہے, وہ آپ ان سے ملاقات کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بالکل مختلف بچے ہیں. مطلب کیونکہ وہ ایک اتنی ان کے اندر حساسیت یا سینسٹیوٹی ہے ان سب لوگوں کے اندر, کمیونٹی کے لیے, کمیونٹی ارد گرد کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, یا ایک بیسک ہیومن کائنڈنس کے لیے جو ہر انسان جیسے کہ ہونی چاہیے. بالکل جیسا کہ مجھے اپنے ساتھ والے گھر میں رہنے والے انسان سے, سڑک پہ چلنے والے انسان سے, دفتر میں برابر والے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے انسان سے, باہر سڑک پہ لگے ہوئے درخت کے ساتھ, جو دریا بہہ رہے ہیں, جو اس میں جانور آج کل بہت سندھ میں چل رہا ہے, نہیں, اور ڈولفنس کا بھی جو کافی وہ چل رہا ہے. تو آپ اگر میں نہیں ان کی طرف کچھ محسوس کر پا رہی پازیٹیولی, تو یہ ہماری تربیت کا فیلئر ہے. اٹس اے کولیپس. نہیں, اور وہ مجھے یاد ہے نا, میں ابھی آپ کو رستے میں بتا رہا تھا کہ آئی ہیڈ 2 cats, ایبسلیوٹلی لو دیم. وہ امی کے بستر میں جا کے سو جاتی تھیں اور ایسا تھا, اور اچانک وہ بیمار ہو گئی نا, یہ اگست سپٹمبر میں جب بارشیں ہوتی ہیں اور ان کا ایک وائرل سا پھیلتا ہے, بہت بیمار ہو گئی اور بڑی میں نے کوشش کی. اینڈ دین آئی کالڈ حاجرہ یمین نا, سو آئی نیو ہر. میں نے کہا شی از لائک اے پراپر کیٹ موم. پہلے وہ ایک آرمی رکھتی, تو میں نے حاجرہ کو کال کیا. میں نے کہا یار حاجرہ, انڈائریکٹلی میں چاہ رہا تھا کوئی اڈاپٹ کر لینا, اور اس نے میری باتوں میں نا وہ سمجھ لیا. میں نے کہا حاجرہ, کہتے یار ہاں یہ بخاری پہ ایک ہے اور میں نے کہا یار میں تو گلشن میں ہوں یا یہ وہ. اس نے کہا رافع کھلونے نہیں ہیں, بچے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک آپ کو وہ میل فنکشن کیا انہوں نے, تو آپ نے کہا اچھا میں نکال کے. ہاں, سوسائٹی کے لیے انسان, جانور, درخت سب ان کے بچوں کی طرح ہونے چاہیے, اور یہی ریئیکشن ان کا ہونا چاہیے کہ آپ اگر وہ میل فنکشن کریں گے تو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے. یو ورک آن دس, یو فکس اٹ, اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں آپ اپنا کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں, اپنی تمام مجبوریوں کے ساتھ, اپنی لمیٹیشنس کے ساتھ, اپنی اسکلز کی لمیٹیشنس کے ساتھ. لیکن ایک چیز مجھے بہت پروناؤنسڈ لگتی ہے کہ ہم نا ہمارے بڑے پولرائزڈ ریئیکشنز ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو یہ ول ٹو ڈو گڈ ہے نا, وہ بہت اسٹرانگ ہے. مطلب آپ دیکھیں ہمارے محلے کے لڑکے بچے مدد کرنے فوراً پہنچ جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے مدد کرنے فوراً پہنچ جاتے ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے نا, وہ ایک کوگنیٹیو چینج کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے کنسسٹنسی آئے گی. سلیکٹیو نہیں ہو سکتا یہ معاملہ, امپلسو. یہ ایک اوور آل چادر کی طرح ہوگا. اور جب ہم, اور وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے, پھر وہ ایک ماحول بنائے گا جس میں اٹ از ناٹ اوکے ٹو یل ایٹ سم بڈی, ویئر اٹ از ناٹ اوکے ٹو چلتے چلتے کسی بچے کو تھپڑ مار دینا. اٹ از ناٹ اوکے کہ کتے کو دم سے پکڑ کے آپ گھما رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اور مطلب کچھ رویے ایسے دیکھتے ہیں ہم, ACF میں بھی دیکھتے ہیں, جو جس حالت میں جانور آتے ہیں, مجھے خوف آتا ہے ان انسانوں سے جو یہ پھر رہے ہیں ایسے کھلے, جو صلاحیت رکھتے ہیں اس قدر وحشیانہ بربریت کی. بالکل. اور کیا چل رہا ہے ذہن میں, اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ان میں بچے سر فہرست ہیں. اس ابیوز میں بچے سر فہرست ہیں. اینیملز کے ساتھ جو ابیوز, تو پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ تو ہائرارکی ہے. کلاس کرے گی جینڈر کو ابیوز, جینڈر کرے گا اپنے سے کم جینڈر کو ابیوز, وہ جینڈر کرے گا اپنے سے کم عمر کو, اپنے کمزور تر کو کرتے جائیں گے نا. تو بچے کے لیے سب سے کمزور کون ہے؟ اور اگر کوئی بڑا آدمی بھی کر رہا ہے
کوئی بڑی عورت بھی کر رہی ہے تو وہ اتنی ہیلپ لیس ہے کہ اس کو اپنے سے کمزور صرف ایک کتا نظر آتا ہے. اور یہ کیا سائیکی ہے کہ ہم یہ نہیں ڈیولپ کر پائے کہ یار اگر میں اس آدمی کو اپنے سے کمزور پرسیو کر رہا ہوں ہے یا نہیں ہے از اندر کویسچن, لیکن اگر میں اسے پرسیو کر رہا ہوں کہ یار یہ شاید مجھ سے کمزور ہے تو یار میں اس کی مدد کو پہنچوں, میں اس کو کیسے مضبوط بناؤں. یہ کیا رویہ ہے کہ یہ مجھ سے کمزور ہے, اس کو ٹھڈا مار دو, اسے مارو, اس کے گردن پہ رکھو پیر, اس پہ ڈالو کھولتا ہوا تیل, اور جب وہ بل بلائے تو تم ہنسو اور تم خوش ہو. یہ سائیکوپیتھس ہیں, بالکل سائیکوپیتھس ہیں. تو آپ نے بنایا ہے نا اس بچے کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ, اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہے بھائی. آئی وانٹ ٹو نو. میں تو ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ یار یہ بندہ دیکھا تھا جس نے یہ کیا تھا, وہ بندہ دیکھا تھا تو پتہ نہیں چلتا, بیکاز یہ ہڈن ہوتی ہے یہ سارا ابیوز چھپ کے ہوتا ہے. جس حالت میں ابیوزڈ بچے آتے ہیں ہسپتالوں میں, جس طرح استاد مارتے ہیں اپنے بچوں کو, ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرنا یار بہت آسان ہوتا ہے. آپ ریویل ہوتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ, آپ ریویل ہوتے ہیں. بڑھ کے مارنا کیا مشکل ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ بھی. آپ ایک چکر ایسے انڈس ہاسپٹل کا لگا کے آئے نا, جناح ہاسپٹل کا آپ ایسے ایک چکر لگا کے آئے. نہیں وہ اس سے مجھے یاد ہے, مائی وائف شی از اے پیڈیٹریشین, تو وہ جب ایک دفعہ کیا ہوا, بہت شروع کی بات ہے کہ وہ ہم کوئی حلقہ احباب میں بیٹھے اور ان ساری موومنٹس کی بات ہو رہی تھی, یہ ہے تو اس نے مجھے بڑی معصومی سے ایک بات کی. اس نے کہا یار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کتنی گروسم ہے, اور آپ لوگ کافی سپ کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. And literally, and she said that this should be very discomforting for you. Yes. And then she said کہ جب جنا میں یا NICH میں ایک جگہ اس نے ہاؤس جاب کی, پھر ایک جگہ ریزیڈنسی کی. It was my first day and I received an abuse case of a 1.5 girl who was compromised in many ways. And کہتی ہے then I lost sleep for 4 days straight. اور آپ لوگ یو آر جسٹ سپنگ اٹ اپ اوور ہیئر. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دل میں سب کے مطلب دے وانٹ ٹو چینج تھنگس فار دا بیٹر. فٹیگ آ جاتی ہے نا, فٹیگ آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مطلب یو نو آئی ووڈ نیور ٹاک اباؤٹ دس بیکاز آئی ہیو ایکچولی سین ہاؤ اٹ از. یار میں جب آہٹ کری تھی تو اوبیسلی میں اتنا مجھے پتہ نہیں تھا, میری میموری میں بھی نہیں تھا, میں نے کبھی پریگننٹ عورت نہیں دیکھی تھی, میری میموری میں نہیں تھا فیملی میں. بالکل تھے مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں بہت سارے, لیکن پتہ نہیں ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا تھا. تو میں سامنے لیاقت میں چلی جاتی تھی, پی ٹی وی کے سامنے ہی تھا, میں وہاں بیٹھی رہتی تھی. اور اب لیاقت بہت اچھا بن گیا ہے, پہلے اتنی اچھی حالت نہیں تھی اس کی, کھلا ہوا تھا چاروں طرف سے اور لمبے لمبے ریمپس تھے اینڈ آل دیٹ. تو میں لیبر روم کے سامنے جا کے نا بینچ پہ صرف بیٹھ جاتی تھی ٹو بی ایبل ٹو سی کہ کس طرح چلتی ہیں, بیٹھتی کیسے ہیں پریگننٹ خواتین, اور کیا گفتگو کیا ہوتی ہے, واٹ از دیئر ایکسپریشن, کیونکہ ہارٹ واز ویری کمپلیکیٹڈ آلسو ایموشنلی. یار جو میں نے وہاں حال دیکھا تھا نا خواتین کا, جو بچے جننے آتی ہیں, جو آپ کا بچہ جنتی ہے, آپ جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, جس طرح کا رویہ آپ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے, جو ہسپتال اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا ہے. اب تو بہت اچھا ہو گیا, آئی ایم ایبسلیوٹلی سرٹن کہ شاید وہ وہاں ویسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن جیسے ہمارے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جس طرح نرسز بات کرتی ہیں, خود بھی خواتین ہوتی ہیں, وہ جس طرح پڑھی ہوتی ہیں, خوف زدہ عورت. ہم ابھی انڈس کا پروگرام ہے, مدر اینڈ چائلڈ نیوٹریشن کا ایک پورا پروگرام ہے ان کا. جب اگین آئی ول ریفر بیک ٹو میرا جسم میری مرضی, خواتین آتی ہیں 6 ہیموگلوبن کے ساتھ, چوتھا بچہ 21 سال عمر اور 6 ہیموگلوبن. کیا اس عورت کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں اس صحت کے اوپر ایک بچہ پیدا کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تم جو سمجھتے ہو کہ میں کفیل ہوں اس کا, تم اس کے لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہے. تم اس کے لیے پورا کھانا جو اس کے لیے ضروری ہے کھانا
وہ تم پرووائڈ نہیں کر پا رہے, لیکن تمہیں اپنا کام تم پورا نہیں کر رہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہی تمہارا رول ہے تو تم نہیں کر پا رہے, اور تم اس سے یہ امید کر رہے ہو کہ وہ یہ بچے جنتی جنتی بے شک مر جائے, کیونکہ وہ تو اس کا تو کام ہی ہے, مطلب اس کی وقت ہی اتنی ہے. بالکل. اور وہ مینٹلی ڈیڈ ہوتی ہیں بعض دفعہ. تو راشن دیا جاتا ہے ان کو انڈس کی طرف سے کہ یار ان کا یہ ہیموگلوبن نرشمنٹ ان کو پوری ملے, تاکہ کیونکہ اگر نرشمنٹ پوری ہوگی تو کوئی میڈیکل پرابلمز نہیں ہوتے زیادہ تر, بٹ نرشمنٹ ہی نہیں ہوتی تو باڈی میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہر طرح کی چیز آپ کو اٹیک کرتی ہے. تو جب راشن دیا جاتا تھا صرف پیشنٹ کو تو پوری فیملی کو کھلا دیتی تھی وہ, یا فیملی کھا جاتی تھی, اس کی صحیح کیا ہوگی کہ, یا اگر وہ بڑی تھی گھر کی تو کھلا دیتی ہوگی سب کو. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی یہ تو نہیں, اٹس ناٹ ورکنگ, تو پورے خاندان کے لیے جو اس کی امیڈیٹ فیملی ہے جو اس کو لے کر آئی ہے اس کے لیے راشن پرووائڈ کیا جاتا ہے 9 مہینے کا, تاکہ یہ بچہ پراپرلی جن سکے. اور یہ پورا پروسیس بہت آسان بھی ہو جاتا ہوگا اس پوری نرشمنٹ کی وجہ سے. بالکل. اس کی صرف ڈلیوری کتنی آسان ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کچھ چیزیں جو آپ کتنی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ کسی انڈیویجول کے لیے وہ کس قدر تکلیف میں ہوگی یار. وہ عورت ہڈیوں میں اس کی دم نہیں, آپ کو چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے کہیں, اگر یہ کونے ٹکرا جائے کتنا درد ہوتا ہے, کانسٹنٹلی اس کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, کانسٹنٹلی. پوسٹ ڈلیوری خواتین میں جو لوور بیک پین ہے کبھی جاتا بھی نہیں ہے, پرپیچول تھنگ ہے نا. اور پھر آپ بیٹھ کر یہ بڑی بڑی ہوائی عجیب فلسفیانہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے, اور آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھتے نہیں ہیں. کس قدر بچہ ہر سال پیدائش کے فوراً بعد, تمہیں پتہ ہوگا, بیگم سے پتہ چل ہی جاتا ہوگا کہ کس قدر بچے مر رہے ہیں اس ملک میں. یار شرم کی بات ہے, بہت زیادہ ہے. مائیں مر جاتی ہیں زچگی میں, شرم کی بات ہے, شرم. یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کے, فلسفے اور موومنٹ چلاتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں بات بے بات, شرم آنی چاہیے ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے, اور اگر وہ اتنے کفیل ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ مائیں میل نیوٹریشن سے مر جاتی ہیں. شرم آنی چاہیے. آپ دیکھیں بات آپ کی اپنی جگہ بجا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس چیز کا جو ہے نا صرف ایک انڈر پریولیج کلاس سے تعلق نہیں, بالکل نہیں ہے. میں نے اچھے اپنے حلقہ احباب میں میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایسے کپلز دیکھے, کچھ کو میں بہت اچھی طرح پرسنلی جانتا ہوں, بٹ آل ڈیو ریسپیکٹ, ناٹ ٹیکنگ اینی نیمس. ہسبینڈ کچھ زیادہ نہیں کماتا, ویمن از گیٹنگ پریگننٹ ایوری ادر ایئر, اور مطلب پڑھے لکھے. سو میں نے کبھی مجھے موقع ملا تو میں نے کہا بھائی تم کیوں, اینڈ دین دے لائک وہ بس اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ ڈیوائس لگا لیں, ہم یہ کر لیں, ہم میں نے کہا مطلب کیا ہے, روبوٹس ہے کیا مطلب. اور یہ مطلب ہاں صحیح بات ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ نیوٹریشن اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ ان ایجوکیٹڈ, اٹ از آلسو اباؤٹ بینگ ناٹ کیئرنگ. I'll be very honest, اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, you don't care about your children, کیونکہ آپ نے نہیں سوچا کہ آپ ان کو کیسے پرووائڈ کریں گے. I'm sure you love them, بٹ آپ نے یہ نہیں سوچا. اور میں انفورسین کی بات بھی نہیں کر رہی, میں یہ بات نہیں کر رہی کہ بھائی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, اچھے سے اچھا صحت مند سے صحت مند انسان بالکل بھی فارغ ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ اٹس اے بٹ آف این اگنورینس, اور پھر وہ بھی لیکن آپ پلان تو کرتے ہو نا, پلان کرتے ہو. میں یہی کہتی ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ جنگ کے دوران بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ پورے سال جنگ کی تیاری کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہم اتنا ہائی ملٹری اورینٹیڈ ملک ہیں, بالکل, ہم پورا سال جنگ کی تیاری کرتے ہیں, ہم ٹریننگ کرتے ہیں, ہم اپ گریڈ کرتے ہیں اپنے ہتھیاروں کو, نئے ہتھیار مشقیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کی جانوں پہ, اپنے لوگوں کی جانوں پہ کھیل کے وہ مشقیں کرتے ہیں, ہم اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے ہمیں نقصانات بھی ہوتے ہیں, پھر بھی ہم پورا سال جنگ کی تیاری کرتے ہیں. جب سویلینس پہ بات آتی ہے تو ہم وہ تیاری پورے سال نہیں کرتے. فار ایگزامپل جنگ ہو جائے,
تو ہم کیجولیٹیز کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کتنے ہسپتال ہیں اس ملک میں؟ ان ہسپتالوں تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ فائر بریگیڈس کتنی ہیں؟ کیا ہمارے پیرامیڈکس اکوپڈ ہیں یہ سب ہینڈل کرنے کی؟ ہماری سڑکیں کتنی بنی ہوئی ہیں کہ وہ پہنچ سکیں؟ پھر آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اتنی بہتر ہوں کہ ایمرجنسی میں آپ انہیں بات سمجھائیں، وہ سمجھ سکیں. بے شک کہ میزائل کے گرنے پہ، وہاں ڈرون کے گرنے پہ جا کے اس کا تماشا نہ دیکھیں، اس کے ٹکڑے اٹھا کے بھاگ نہ جائیں. ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کچھ کیمیکل ہو سکتا ہے، کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، کوئی کیا ہے اس میں، یو ڈونٹ نو. یہ بھی ہم پورا سال اس کی تیاری نہیں کرتے. You know, so what are we focused on? Are we focused on the well-being of our people? Are we? I think but it can't be one-sided, right? It's not enough. I think we are too focused on how the next generation is going to think about the country, and not at all focused on how the next generation is going to live here. Yes. You see? So پانی کے کیا ریزروز ہیں آپ کے پاس؟ کھانے کے کیا ریزروز ہیں آپ کے پاس؟ ان کی ترسیل کے لیے کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ ہے کوئی پلان؟ کس نے بنایا وہ پلان؟ 2-3 کلائمیٹ کرائسس کے، فلڈس کے، انوائرمنٹل کرائسس کے وجہ سے آپ گزر چکے ہیں. ہونے کے بعد بھی آپ نے کوئی پلان نہیں بنایا. آپ اپنی سیاسی گٹھ جوڑ میں یا شطرنج میں لگے رہے. وچ از آل. اور مجھے نہیں پتا اتنی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بیکاز اٹس سو ڈسگسٹنگ. اچھا آپا، ابھی آپ ویلیو سسٹم کی بات کر رہی تھی نا کہ ہمیں مٹیریلسٹک، مطلب اگر if we go back to the original argument, we started with Sana Yusuf's tragic incident and how it's a reflection of how we are shaping the overall society. And ایک بڑی intentional effort ہے to not shape it with sensitivity. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی غلطی سے یہ سب ہو رہا ہے تو، بٹ اب جب ہم اپنی انڈسٹری میں آتے ہیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک بڑا، شاید تمام انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک نوشن ہوتا ہے کہ جب ایکٹریسز پیسہ کما لیتی ہیں تو وہ ایک سرٹن اسٹیٹس کو، ایکٹرز ایکٹریسز، مطلب میں جینڈر سے تفریق نہیں، دونوں میں، تو وہ ایک سرٹن اسٹیٹس ایکوائر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ڈیفینس میں بنگلہ ہونا، یا کچھ یہ ٹپکل سمبلز ہیں ہمارے یہاں کہ آپ نے یہ خانہ پوری 400 گز کا بنگلہ آپ کا ہو گیا تو دس از دا فرسٹ باکس جو کہ ٹک ہو چکا ہے. آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں. لیکن آپ کو میں جب سے جانتا ہوں، کوئی میں خالی 15-16 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو گئے، زیادہ تم کتھا کے زمانے سے آئی نو یو. بٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ آپ پل کے اس پار اپنے گھر میں، اسی جگہ پہ، کرائے کے گھر میں اور میں آپ سے ہمیشہ کہتا تھا، آپ نے کہا کہ رافع کچھ مرمت کا کام چل رہا ہے. میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں رافع وہیں مرمت کا. اور کرائے کے گھر میں میں خود مرمت کا کام کراتی ہوں کیونکہ میں بہت عرصے سے رہتی ہوں. تو اٹس لائک آلموسٹ. بٹ وائی ڈڈ یو نیور سارٹ آف اسپاؤز دس کہ بھائی یو نو کہ ایک پراپر اسٹیٹس ہونا چاہیے، یو آر این ایکٹریس، یو آر اے گلوبلی ریکگنائزڈ فیس. آپ نے OTT پلیٹ فارم کی چیزوں میں کام کیا ہے، آپ نے آسکر انٹریز میں کام کیا ہے، مطلب جوائے لینڈ، کملی، آل دوز فلمز آر گریٹ فلمس. تو وہ چیز کیوں، مطلب وائی ڈڈ اٹ نیور بادر یو کہ وائی آر یو دا سیم؟ آئی تھنک آئی ول گو بیک ٹو واٹ یو آسک می اباؤٹ دستک. آئی تھنک وہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں جو امبائب کی نا اباؤٹ واٹ آئی ڈو، کیسے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی. اس کے لیے بہت مختلف طرح کے لوگ تھے اس میں. پروفیسرز بھی تھے اس میں، جرنلسٹ بھی تھے، ریسرچرز تھے اس میں، ایک بہت بڑے، بہت سینئر، بہت اچھے آرکائیوسٹ تھے. مختلف پروفیشنز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ان سب نے اسی بات کے اظہار کے الگ الگ طریقے اختیار کیے. تو میرے لیے بچپن سے میرا اظہار، جو بعد میں میرا پروفیشن بن گیا، لیکن میرا اظہار ہی تھا، یو نو. اور پھر یہ بھی کہ بالکل یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایکچولی کہ کوئی اگر اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، اگر وہ کسی ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں وہ سیکیور نہیں فیل کرتا، خواتین خاص طور پہ کچھ علاقوں میں خواتین جو اداکار ہیں وہ سیف نہیں فیل کرتی. بالکل صحیح بات. کچھ کلچر ایسا ہوتا ہے، انٹروسو ہوتے ہیں لوگ. کبھی کبھی حالانکہ میں تو اندر رہتی ہوں گیٹ کے اندر، لیکن پھر بھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کبھی پوچھنے، کیونکہ ان کو یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی
اور سنگل خواتین کو تو فلیٹس بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں, آپ کو فیملیز کے ساتھ بھی مشکل سے ملتے ہیں یار. تو پھر دوسرے شہروں سے لڑکیاں آئی ہوئی ہیں, تو یقیناً آپ ایسے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ سیف فیل کریں, بہتر فیل کریں. جو آپ رہتے آئے ہیں اسٹیٹس, یا تو اس کے مطابق رہیں یا اس سے بہتر ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا, اور جلدی میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ گریجولی وہاں پہنچتے ہیں, جب آپ گریجولی وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی بہتر بنائیں گی, آپ کا لائف اسٹائل ایلیویٹ کریں گی, وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایلیویٹ کریں گی, برڈن نہیں کریں گی. وہ آپ کا برڈن نہیں بننا چاہیے, اور پھر وہ مجبوری نہیں بن جانی چاہیے وہ کام کرنے کے لیے جو آپ نہیں شاید کرنا چاہتے یا کرنا مناسب بھی نہیں ہے. یو نو, مثلاً کچھ پروڈکٹس کو کسی خاتون کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں اٹس پرفیکٹلی اور رائٹ ٹو انڈورس دم, وچ از فائن, کیونکہ ابھی ہماری اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جانتے بوجھتے بھی انہیں انڈورس کرتے ہیں, تو کیونکہ انہیں ایک سرٹن لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے. یو نو, تو وہ کچھ کہانیاں ہم ایسی سناتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں سنائی جانی چاہیے, ہمیں اس کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو پے می اے سرٹن اماؤنٹ, اور میں اس سے اپنی زندگی. اب یہ سب میرے لیے کہنا اس لیے آسان ہے کیونکہ میری ضروریات کم ہیں اور میں اسی گھر میں رہ کر یہ گزارا کر سکتی ہوں. کسی کی کم, کسی کی زیادہ ہو سکتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ میں کسی طرح بھی گھر دیکھا ہی ہے تم نے, ایک انسان کے لیے زیادہ ہی ہے, وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی مجھے. یو نو, اگر کسی کی وہ ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں منی مینس صرف اسٹیٹس نہیں ہے, وہ بات میں وزن بھی ہے. وہ بچیاں جن کو گھروں سے یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ یہ ایکٹنگ کرے گی تو منہ نہ دیکھیں, انہی بچیوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, ان کی عزت کرتے ہیں, اپنی بچیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے پوچھو, ان سے مشورہ مانگو. اور یہ صرف ایکٹرز کے لیے نہیں ہے, یہ ہر پروفیشن کی خواتین کے لیے ہے کہ جب وہ سکسیزفل ہو جاتی ہیں, جب وہ کامیاب ہو جاتی ہیں, اپنی اکیلی لڑائی لڑ کے, اگر خوش قسمت ہیں تو ساتھی ملتے ہیں, اچھے دوست ملتے ہیں, اچھے ساتھی ملتے ہیں, لائف پارٹنرز اچھے مل جاتے ہیں. نہیں ہیں تو جنہوں نے اکیلی بھی لڑائی لڑی ہے, اب لوگ ان سے مشورے مانگنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا یار یہ تو نہیں, تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کا بھی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. اور ہم ایسی چیزوں کو زیادہ, ان کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں جو شاید اتنی اچھی نہیں ہے. جو خواتین کسی بھی پروفیشن کی ہو سکتی ہیں اور گھریلو بھی ہو سکتی ہیں, اور شاید ان کے رویے بہت اچھے نہیں ہیں, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. جبکہ جو زیادہ تر خواتین جو بہت اچھے رویے رکھتی ہیں, اپنے گھر خاندان کے ساتھ, بہت اپنے بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہتی ہیں, اچھے رویوں کے ساتھ رہتی ہیں, خوبصورتی سے رہتی ہیں, حسن سلوک کے ساتھ رہتی ہیں, اس کو آپ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں اپا, میں نے تو یہ بھی ان مائی لمیٹیڈ ایکسپیرینس, اوبیسلی آپ نے تو بہت خواتین کو اس انڈسٹری میں آتے اور جاتے دیکھا ہے. ایک آئی تھنک بڑا ایک پرپیچول مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2 سے 3 کو تو میں جانتا ہوں, بگ نیمز, گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ملی, خود اپنا نام کمایا, اور اب 2 سے 3 نکمے بھائیوں اور بہنوں کا بھی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی. پہلے جنہوں نے کوئی پیٹرنیج نہیں دیا, اب وہ 400 گز کا مکان ان کی مجبوری ہے, کیونکہ اس میں بھائی نے بھی عیاشی کرنی ہے, اس میں دوسرے بھائی نے بھی کرنا ہے کہ آپ میری چیز میں انف انٹرسٹ نہیں لے رہی. وہ سب لوگ جنہوں نے ان کو ڈسون کر دیا تھا. تو آئی تھنک جہاں ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹس ہے یا کچھ ہے, ایک انڈر لائنگ بڑی ایک ہارڈ ارنڈ رسپیکٹ کی بھی کہانی. وہ یس, میں یہی تو کہہ رہی ہوں, بات میں وزن ہے آپ کے. اچھا, اس میں یہ ہم کہتے ہیں اکثر کہ اگر بہنیں سکسیزفل ہو جائیں یا وائف سکسیزفل ہو جائے تو وہ ہسبینڈ ان پہ ڈپینڈنٹ ہے یا بھائی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر وہ بڑی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بھائی اور بڑی ہے وہ گھر میں. ہم یہ بات آدمیوں کے لیے ہم بھی نہیں کہتے, حالانکہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم اگین یہ ہم لوگوں کا بھی پریجوڈس ہے کہ اٹ از ہز جاب اینڈ اٹس ناٹ ہر جاب. اٹ از ہر جاب, اٹ از ہر جاب ٹو ٹیک کیئر آف اے فیملی if it was supportive. If it was not supportive, and if it is coming back to her now, she has to be cautious. Yes.
اس کو اپنے ایموشنلی نہیں بلیک میل ہونا چاہیے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس کیوں آئے ہیں, اور پھر اکارڈنگلی جج کر کے ان کے ساتھ کتنا ملنا جلنا رکھنا ہے, کتنا فیور کرنا ہے, یہ سب لائک اینی ادر مین. مگر یہ ہمارا بھی پریجڈس ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, میری جنریشن کے تو جتنے لڑکے ہیں, اب وہ لڑکے نہیں ہیں لیکن جو ہمارے دوست تھے سب بہت بڑے بڑے خاندان پالتے ہیں, سب کے خاندان بڑے بڑے تھے, ان کو بھی فیملیوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا, ان کو بھی کہتے تھے, کسی کے کوئی سول سرونٹس تھے, کسی کے بھائی بڑے یا باپ والدین, یا ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ تم کیا بیکار آدمی ہو, تم ایکٹر بننے نکل پڑے ہو, یا نہیں سپورٹ کیا تھا. اور بعد میں سب مانتے تھے ان کو کہ بھائی وہ اتنے اچھے, وہ پاپولر بھی تھے, عزت بھی تھی, ان سے زیادہ ہی تھی شاید, تو یو نو وہ ان کے پاس بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی یہی تھا. لیکن ہم اگر اس کو اگین کچھ باتیں اگر ہم جینڈر میں نہ دیکھ کے پروفیشن میں دیکھیں یا غلط اور صحیح رویوں میں دیکھیں, تو یہ بھی ہے بعض دفعہ کہ آپ کسی معاملے کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں, از آلسو کبھی کبھی اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بات سمجھیں کہ بھائی اگر وہ خاتون اپنی زندگی میں سکسیزفل ہو گئی ہیں اور اپنے پیرنٹس کو لک آفٹر کرتی ہیں تو سچ, اور کیا بات ہے, بہترین بات ہے. اور کیا کرے گی وہ اس پیسے کا, جہاز خریدے گی, نہیں جہاز خریدے ضرور. بٹ the point that I was getting to, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دونوں طرف چیز اپلائی ہونی چاہیے, بٹ خواتین کو ایک تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ, جو میری نالج میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے شیم کیا جاتا ہے. ہاں, شیم کیا جاتا ہے سکسیس کے لیے شیم کیا جاتا ہے ان کو. اور پھر یو نو مطلب آئی نو کہ مطلب ایک خاتون تھی, مطلب ویل نون نیم ان دی انڈسٹری, اور میں ان سے پرپیچولی کچھ پروجیکٹس کے لیے, انٹرویوز کے لیے میں ملا, تو روز کبھی ٹریڈ مل پہ, کبھی اس پہ, کبھی اس پہ, کیا وہ. تو میں نے کہا اتنا آپ کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ مطلب ابھی مجھے اس سائز میں فٹ ہونا ہے, اس ہائٹ کے لیے اب مجھے اس مطلب. اینڈ دین وہ انڈائریکٹلی چیز یہ پتہ چلی کہ یار آئی ہیو سو مینی پیپل ٹو لک آفٹر کہ آئی کانٹ جسٹ بی لائک اچھا یہ مجھے, دس از ناٹ اے فیز ویئر آئی کین بی چوزی اباؤٹ تھنگس. اوکے, یس شیور, رائٹ. تو وہ ایک بڑا میرے خیال سے ایک لیبر ہے جس کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھتے. اب ناؤ آئی ایگری وتھ یو. اور یہ ہر پروفیشن کے لیے ہے کہ ہم کسی بھی پروفیشن کی میں سکسیزفل ہونے والی خواتین کو شیم کرتے ہیں, اور وہ گلٹی رہتی ہے اس بات پہ تمام اچھی سے اچھی. بلکہ یہ جب رقیب سے کی بات ہو رہی تھی تو مائی پوائنٹ واز کہ اس کو امپاسٹر سنڈروم ہے. 99.99% اب ایسی رینڈم ایک بکواس نمبر پھینکا ہے میں نے, لیکن زیادہ تر ہمارے کلچر میں سکسیزفل خواتین کو امپاسٹر سنڈروم ہوتا ہے. ان کو نہیں یقین ہوتا کہ یہ وہ اتنی کیپیبل ہیں, اور وہ خود بھی گلٹی ہوتی ہیں اور اوور کمپنسیٹ کرتی ہیں اپنے سکسیس کو. یہ ایک عام رویہ ہے. آپ دیکھیے اگر وہ بہت اچھی جاب کرتی ہے, وہ بہت ایکسٹرا کام گھر پہ کرتی ہوگی, ایکسٹرا خیال رکھتی ہوگی, شی ٹرائز ٹو میک ایوری تھنگ پرفیکٹ, ایون شی از ٹو پرفیکٹ. حلیہ بھی اپنا بہت اچھا رکھتی ہے کہ یو نو, خیر یہ تو ایک رینڈم میں ہلکی پھلکا اگزامپل دے رہی ہوں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ایک وہ اوور کمپنسیٹ کرتی ہے ٹو کمپنسیٹ فار ہر سکسیس, جو آدمیوں میں آپ وہ گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے اگر وہ سکسیزفل ہے تو. سب نہیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر ایک وہ آ جاتی ہے کہ ہاں میرے لیے تو یہ میرے لیے کیا. عورتوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اسے اوور کم کرنے کے لیے. پھر ان کے گھروں میں ان کے سکسیس کے, آپ بڑے بڑے CEO خواتین, CEO آف ملٹی نیشنلز سے آپ بات کریں, آل دیئر انٹرویوز اینڈ پوڈ کاسٹ, دے ول آل ٹیل یو دے ور شیمڈ ایٹ ہوم. دے ور ٹولڈ کہ بھیا تم نوکری ووکری کری ہوگی جو بھی, جب کھانا خود پکایا کرو. یہ میں ملازم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, یو نو, یا روٹی گول ہی ہونی چاہیے. او گاڈ, روٹی گول جو ایشو ہے نا ہمارے یہاں, پوری کیوں نہیں کھاتا پھر وہ ایسے کر کے, تاکہ وہ پوری گول کی گول اندر جائے, وہ توڑ کے کھائے گا. ہاؤ ڈز اٹ میٹر کہ اندر بھی گول ہی رہے گی. واٹ از دس اباؤٹ گول روٹی. اچھا آپا, ناؤ کمنگ بیک ٹو یور لائف, مطلب ٹھیک ہے آپ کو گٹی میں آرٹس, سیاست کی سمجھ, باریکی سی چیزوں کو دیکھنا آپ کو ملا, لیکن آئی ایم شیور ان یور لائف ایز اے پرفارمر اینڈ ان یور پرسنل لائف بوتھ,
like I said in this podcast, I try to see how people contextualize things, how they see the world. What was that stage in life when you feel you truly suffered? یا جو آپ کو لگا کہ now بس this is it, and how did you overcome it? It could be any phase in your life, childhood, بڑا, کہ جب آپ کے اوپر نا امیدی اتنی چھائی کہ آپ کو ایک نیکسٹ قدم اٹھانا بڑا مشکل ہو گیا تھا آپ کے لیے. بہت سوچنا پڑے گا مجھے اس کے لیے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے اسٹرگل کرتے ہیں نا, پھر یہ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ موومنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہو آر ریڈی ٹو پک یو اپ. جیسے ایک آئی ریممبر ابو کے بعد ایک وہ بہت ہی خراب کچھ سال تھے جس میں میرا خیال ہے سب دبے ہوئے کانفلکٹس, پرابلمس, سب گند بلا زندگی کی, ایز ایف ابو نا ایسے اکھاڑ کے چلے گئے سارا کچھ. And how old were you when you passed it? 2010. I was کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. اب تو 15 سال ہو گئے. 52 مائنس 15 کر لو. اچھا ٹھیک ہے. تو کتنے؟ You were 37. I was 37. Yeah. Are you kidding me? No. 52 minus 15 is 37. Are you serious? I was 37. Yeah. No wonder I was such a... Achha, I never thought I was... Okay. No wonder then. تو وہ نا بہت ہی اٹھا پٹک کے کچھ سال تھے. پھر ابو کے گریف کو نا میں نے پروسیس نہیں کیا. اس کے ساتھ بھی 2-4 گریف جڑے ہوئے تھے. میں نے انہیں پروسیس نہیں کیا. اس سے ایک کچھ سال پہلے ہی کچھ میرے خیال ہے اس سے ایک ہی سال پہلے جو میرا کتا تھا ہمیشہ سے, جو میرے ساتھ بز, جو میرا بچہ تھا, ہی ڈائڈ. اینڈ دین دس ہیپنڈ اینڈ دین اے لاٹ آف ادر تھنگس ور اٹیچڈ ٹو. بہت ساری چیزیں کچھ ریویل ہو رہی تھیں, کچھ اٹھا پٹک ہو رہی تھیں, کچھ یو نو, تو لاٹ آف تھنگس ور ہیپننگ. اور ابو کی ڈیتھ کے گریف کو پروسیس کرنے کا نا مجھے وقت نہیں ملا. تو وہ میرے اوپر ایک ٹائٹل ویو کی طرح آیا آفٹر اے فیو ایئرز, اور وہ میرے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا. دیٹ از دا ٹائم وین آئی went to Lahore to work with Kamal on a project, and that is when we started Olomo Polo. اچھا, Kamal Khusat. ہاں. تو لیکن اس میں بھی کیا تھا کہ there were so many people around me who were letting me grieve. I didn't want to get out of the bed. I said, okay, don't get out of the bed. کھانا کھا لیا, کھانا کھایا, اوکے, کچھ کہنا ہے, نہیں, رونا ہے, ہاں, اوکے, آ جاؤ, یو نو. دین میں خالی بیٹھنے والا انسان نہیں ہوں. لائک بیٹھی نہیں کبھی, تو آئی ڈونٹ نو کیا کرنا ہوتا ہے خالی بیٹھ کے بندہ کیا کرتا ہے, یو نو. تو مجھے میرا یہ پروسیس, ہر چیز پروسیس کرنے کا, خوشی بھی پروسیس کرنے کا طریقہ کام ہے, پیار بھی پروسیس کرنے کا طریقہ کام ہے. تو ہم نے جب اولومو پولو بنائی, آئی ڈیلٹ ود اے لاٹ آف چلڈرن, ان کو ہم کہانیاں سنا رہے تھے. کمل واز دیر. کمل از ویری ویری ایک محبت کرنے والا انسان. سرمد واز دیر. تو ہم نے بہت کام کیا اس زمانے میں. پھر ہم نے آفس بنایا اپنا, اینڈ آئی واز دیر وتھ ویری گڈ پیپل, کنسٹرکٹیو positive people, wanting to do positive things, wanting to do good things. I think that phase passed much. میں اتنی انگریزی کی, پھر مطلب سب لوگ پھر نہیں, میں مجھے پتہ ہے نیچے لکھیں گے پلیز اردو میں بولیں. نہیں, تو وہ فیز نا میری زندگی کا پتہ نہیں, پیچھے تو میں نے سب انگریزی بول دی. نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو یہ بولے گا پلیز اردو میں بولیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ اردو میں لکھیے گا, اگر آپ نے رومن میں لکھا, اگر آپ نے رومن میں لکھا. میں سمجھ سکتی ہوں, پتہ ہے کیوں, کیونکہ وہ شاید ان سمجھنے میں دقت ہوتی ہوگی, تو انہیں فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ آپ بات بیچ میں سے آدھی اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. میں سمجھتی ہوں میری غلطی ہے وہ, لیکن ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا. خیر نجی گفتگو ایسی ہوتی ہے یار انگلش میں, اب کیا کریں, ایسے ہی بات کرتے ہیں ہم. تو وہ وقت میرے لیے نا بہت سیکھنے کا بھی وقت تھا. اپنے آپ کو بڑا جانا میں نے اس وقت میں, اور پھر اپنے دوستوں کو بہت جانا میں نے. میری دوست جو میری بیسٹ فرینڈ ہے ڈاکٹر افشین, وہ جس طرح ایک وہ راک سالڈ انسان میرے ساتھ, ایک وہ پوری زندگی رہا ہے یونیورسٹی کے زمانے سے.
پھر یہ جو میرے دوست نئے حالانکہ عمروں میں بہت چھوٹے ہی سب مجھ سے, لیکن جس طرح کا انہوں نے ساتھ دیا. پھر ہم نے علوم و پولو میں جس طرح کام کیا وہ سب تم نے دیکھا کافی سارا. تو ایک آپ کو ایک اپنی وقت کا احساس ہوتا ہے نا, وہ مجھے پھر سے ہوا. تو آئی تھنک میرے اوپر مشکل وقت آئے بھی اور بہت آرام سے گزر گئے, اس لیے کہ میرے ارد گرد بہت اچھے لوگ تھے. اور یہ میں نے سیکھا ہے زندگی میں کہ یہ انتہائی ضروری بات ہے. جو انسان آپ کی, اور یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو آپ کے ہواری ہوتے ہیں, جو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آپ کا انٹرنل کمپس نا کبھی غلط نہیں ہوتا. اگر کوئی ہاں میں ہاں ملا بھی رہا ہو نا اور آپ اس بات سے مطمئن بھی ہو رہے ہوں, آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے. کیا ستائش باہمی کرنے والے لوگ, انجمن ستائش باہمی جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں آپ کے دوست ہوں. یہ سب دوست مجھے بتا بھی دیتے تھے بالکل بکواس کام تھا باجی, کتنا تم نے برا کیا, توبہ توبہ, یو نو ناٹ ایگزیکٹلی ان دیز ورڈز, لیکن وہ کہہ بھی دیتے تھے کہ نہیں اتنا اچھا ٹھیک تھا, یو نو, یا کیوں آپ کو کیا ضرورت تھی کرنے کی, یا نہیں باجی کہنے کی کیا ضرورت تھی. تو آئی تھنک وہ میرے لیے ایک بہت سیونگ گریس تھی. میری فیملی بہت سپورٹیو ہے, میرے بہن بھائی بہت زیادہ سپورٹیو ہے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ایک بھائی ہے اور بھابھی میری, وہ اب تو اتنا وقت ہو گیا بہن ہی ہے میری. تو وہ اور بخیر میرے ہے بھی, کزن بھی ہے, خاندانی کنیکشن ہے. لیکن بہت فرق پڑتا ہے. تو اس لیے جب میں کسی کو بہت روتھلسلی یہ مشورہ بھی دے دیتی ہوں نا کہ یار اگر یہ بندہ اس سے تمہیں بڑی محبت بھی ہے نا اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یار اس کے بغیر مر ہی جاؤ گے, اور یہ کوئی نہیں, میں اپنے باپ کے بعد زندہ ہوں یار, نہیں مرو گے, ٹھیک ہے, نہیں مرو گے, لیکن جو بھی تمہاری انرجی یا تمہارے ارد گرد کی انرجی کو کالا کر دے نا, اندھیرا کر دے, کٹ لو, کٹ لو, کٹ لو, تاکہ تم سین رہ سکو, تم مضبوط رہ سکو یا دوبارہ مضبوط ہو سکو, تاکہ جب اس کو تمہاری ضرورت ہو تم واپس تو آ سکو. بالکل, کسی کام کے تو ہو, یہ تو تم اپنے ساتھ لے ڈوبے گا, اس کا کیا فائدہ ہے. بالکل. اور اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز مت کرو, ہو جائے گا ایسا. ایسے بہت سی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, ہوں گی. یہ انسان ہونے کا شرف بھی ہے اور یہ انسان ہونے کی ایک علامت بھی ہے, علامت بھی ہے, علامت بھی ہے. اور یہ ہم کو یہ شرف ہے کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں. we can afford to do it. We were allowed. ہاں, the other things are not allowed. تو وہ نہیں غلطی کر سکتے. تو غلطی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا کرو گے وہ بھی صحبت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو صحبت اچھی رکھو, بزرگ یہ کہتے تھے, صحبت اچھی رکھو. اور اگر کوئی بہت ہاں میں ہاں ملا رہا ہو نا, اس سے بھی کٹ جاؤ. وہ بھی صحیح نہیں کہہ رہا, وہ تو بالکل ہے. اور ڈھونڈو کہ اس کا کیا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ, وہ کیوں تمہاری ہر بات میں, یا تو وہ تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یا اگر اس کو تمہاری ہر بات ہی ٹھیک لگتی ہے تو دوست تو نہیں ہے تمہارا. نہیں, میں تو میرے بہت سے دوست ہیں جن کے اسپاؤزز کو میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو, ڈونٹ ٹیک دیئر فیڈ بیک آن ورک, اسپیشلی اف دے آر ناٹ فرام دا فیلڈ. Because they're just trying to make you happy. Yeah, that's it, you know, like you should also know کس سے مشورہ لینا ہے, کس سے مشورہ لینا ہے, یہ تو ہے. اچھا, and finally کس معاملے میں کس سے مشورہ. And finally to bring this to a close, ہم نے آپ کی نجی زندگی کی بات کی, بٹ آپ نے ٹیلی ویژن پہ اتنا کام کیا, آپ نے پھر ریسنٹلی بڑی فلموں میں, مطلب جوائے لینڈ میرے لیے ایک بڑی فلم ہے, کملی میرے لیے ایک بڑی فلم ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بڑی فلموں میں کام کیا, لیکن آپ کے اس 3 دہائیوں پہ مبنی جو کیریئر ہے آپ کا, موسٹ لائکلی اس سے زیادہ, وچ واز یور موسٹ چیلنجنگ رول, جو آپ کو اب لگتا ہے کہ یار یہ کرنا بڑا مشکل تھا, یا اس نے کرنے میں میں تبدیل ہو گئی, یا میں نے اپنے بارے میں بہت جانا, سماج کے بارے میں بہت جانا. ہر رول مشکل تھا. اچھا. ہاں, ہر رول مشکل, اور ہر رول سے پہلے نا, ہر کیریکٹر سے پہلے, ہر پروجیکٹ سے پہلے مجھے کریمپس پڑتے ہیں پیٹ میں, اور مجھے لگتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا, اور میں آلموسٹ ہر بار نا پروجیکٹ چھوڑ دیتی ہوں, آلموسٹ, کہ میں کہتی ہوں یار یہ تو سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ واہ 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 کیا ایکٹر ہے, یہ تو کر لے گی, میں مجھ سے تو یہ نہیں ہوا تو, اور یہ تو, مگر اس میں بھی میری ایک خوش قسمتی ہے, چالاکی ہے.
चालाक हूँ मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया और मैंने कोशिश की शुरू में तो ख़ास तौर पे बड़ा फ़ायदा होता है जब कम पैसों में आपका गुजारा होता हो ना, बहुत बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदे हैं उस बात के। ये नहीं कि आप बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना वॉलंटियर काम कर रही हूँ कि पैसे तो मेरे बहुत खर्च होते हैं और ज़्यादा उधर ही खर्च होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ी सी अपना वो छोटा रखा, क्या कहेंगे उसको, चादर छोटी रखी ताकि टांगे सुकेड़ लूँ मैं, ताकि मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े बिल्कुल शुरू में। तो मैंने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो बहुत से अयूब तो उन्होंने छुपा दिए ना, और मुझे सीखने में मदद दी। तो ये काम अकेले करने का है ही नहीं, कोई भी नहीं करता ऐसे अकेला, कोई भी इंडिविजुअल। जब भी हम कहते हैं ना किसी एक्टर को ये बड़ा अच्छा एक्टर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए उसने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मगर उन अच्छे प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट अच्छा है, यानी सब अच्छे हैं तो ही वो अच्छा है, वरना बड़ी बोंगियाँ भी मारी हैं मैंने। लोग अब पीपल आर वेरी काइंड कि वो भूल जाते हैं उनको और मुझे उनके लिए माफ़ भी कर देते हैं। पीपल एक्चुअली, ये भी एक बात है राफे, आई डोंट नो हाउ और व्हाई मगर पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू मी ऑल्सो। मेरे साथ बहुत लोगों ने प्यार का सलूक किया, मेरी ऑडियंस ने भी। इट्स अ टू वे, एम्पैथी इज अ टू वे स्ट्रीट ना, मे बी बिकॉज आपने वो गुंजाइश दी लोगों को, तो लोगों ने भी ऑल्सो कि शायद हमारे प्लेस उनके बारे में बात कर रहे थे ना, उनकी बात कर रहे थे, तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद उनको लगता था कि ये मुझे जैसे ये जो इमेजेस है ना, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, क्योंकि मैं उसे फॉलो नहीं करती, और ये बहुत अजीब सी बात मैं कहने लगी हूँ, मुझे अपने बहुत पसंदीदा एक्टर्स में से बहुत सारों के नाम नहीं आते। कमल हमेशा हंसती है इस बात पे, वो कहती है बाजी वो फलानी फिल्म में जो थी, मैंने कहा ओह हाँ वो मुझे उसका नाम नहीं आता। मैं जानबूझ के याद नहीं रखती, मुझे अभी थोड़े दिन पहले बड़ी फनी बात हुई, नाम नहीं ले सकते, एक बहुत फेमस एक्टर हैं, ले क्या फर्क, नहीं वो इंडियन एक्टर हैं, वो बहुत सोशल मीडिया पे उनके बच्चों की भी तस्वीरें होती हैं, ये सब होते हैं, तो उनके बच्चे बहुत मशहूर हैं। तो कोई देख रहा था वही, तो मैंने कहा, तो स्क्रॉल करते मैंने कहा ओए कितना प्यारा बेबी, तो उन्होंने कहा ये फलाने का बेबी है, फलानी का बेबी है। मैंने कहा ओ अच्छा, और मैंने फ़ौरन, तो उनका कि नहीं आप ऐसे क्यों है, मैंने कहा बिकॉज इस बच्चे का कंसेंट नहीं है इस तस्वीर में, सम पापराज़ी हैज़ पुट इट, आई डोंट वांट टू सी इट, सो इवन इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई स्क्रॉल, बिकॉज जब वो बड़ा हो जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि मेरी तस्वीर छपनी चाहिए, मैं देखूंगी। अभी मुझे कुछ नहीं पता वो कैसा लगता है, वो उनकी क्या ज़िंदगी है, वो कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका डाइट प्लान क्या है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। नहीं वो तो फिर हमारी आए दिन रमज़ान ट्रांसमिशन पे छोटे साइज़ के 4-5 नहीं देखती मैं, कभी भी नहीं बुलाया होता है, बड़े बड़े चैनल्स ने, और उनका तमाशा लगाया होता है, और कहते हैं हमने पेरेंट्स के कंसेंट से किया। वो 6 साल 7 साल का बच्चा क्या कंसेंट दे सकता है? नहीं, ये तो बाकायदा एक इकॉनमी है, और मैं आपको बताऊं, और ये सही है कि वो शायद उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता होगा, वो क्यूट समझते हैं इस बात को, और शायद वो बच्चे अगर कुछ कर रहे होते, लाइक अगर वो कोई स्किल दिखा रहे हैं, वो जूडो करते हैं, वो कोई परफॉर्मेंस करते हैं, वो गाते हैं कुछ, वो सही है, बट जस्ट टू एक्सप्लॉइट द चाइल्ड एज अ क्यूट टेडी बेयर, तो मुझे खुद ज़ाती तौर पे वो अच्छा नहीं लगता। कभी जैसे हमारे दोस्तों के बच्चे, अब तो माशाल्लाह सबके बड़े, कभी कहते भी थे ना कि अच्छा खाला को वो चीज़ सुना दो, मैं कहती थी नहीं सुननी, मैंने नहीं सुननी, खुद ही आके थोड़ी देर में यहाँ वहाँ खेल के वो आपको कहता था मैं आपको ये सुना, मैं आपको वो दिखाऊं, हाँ दिखाओ, हाँ अच्छा, जब वो कहेगा, वो चाहेगा, दिखाएगा, सुनाएगा, आप मत प्लीज़ डोंट डिक्टेट। मैंने कहती नहीं, मैंने सुनना ही नहीं है, मैंने नहीं सुनना है ना, तो खैर, लेकिन बट वो ऐसी चीज़ें, ये कोई देखिए आप इस पे ना कुछ लोगों ने पागल समझते हैं लोग, बड़ी अच्छी रिसर्च किसी ने की थी, जब अमेरिका में होम अलोन वाले बच्चे के साथ बड़ा मसला हुआ, ठीक है ना, कॉली मैक्लॉलिन उसका गालिबन नाम है, तो उससे भी अब हुआ क्या, अब देखें उन्होंने एक तो उन्होंने वहाँ लॉ इंट्रोड्यूस किया कि पेरेंट्स जो है ना सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड्स जो उसमें ये अर्निंग ले सकते हैं, ताकि बच्चा बाद में बड़े होकर उनको अर्न कर सके। लेकिन एक और बड़े अच्छे फिलोसफर ने एक चीज़ लिखी, उसने कहा वी डोंट रियलाइज दैट क्यूटनेस इज़ एन एडल्ट क्रिएटेड कॉन्सेप्ट। ओह यस,
Oh yes, it is. It is an adult created. He's just being himself. Yes. And then वो cute बनना शुरू कर देता है to please you. Yes. Because he thinks कि ओ इससे affirmation मिल रही है, इससे मुझे तारीफ मिल रही है, या प्यार मिल रहा है, या हंसी मिल रही है, या देखो लोग ऐसे पकड़ पकड़ के हर बार ये करने, वो ये सीख लेता है कि ऐसे होना वाह वाह वाह. हम जितना बुरा सलूक अपने बच्चे, और वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आई एम श्योर बच्चे प्यारे होंगे वो, और ये इस बात का कोई ताल्लुक उन बच्चों से नहीं है, ये एक क्रिटिसिज्म उन बच्चों पे नहीं है, नहीं उनके माँ बाप के लिए. एडल्ट्स जो भी उनके इर्द गिर्द एडल्ट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, और सब केयर टेकर्स कि बच्चों को स्पेस वो दो जहाँ वो इंडिविजुअली अपने तौर पे ग्रो कर सके, जो भाई कोई चीज़ सीखे वो जिससे उसको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो. हर चीज़ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए क्यों हो? वो बच्चा पैदा भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, वो हंसे बोले भी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, वो बड़ा हो जाए तो खिदमत भी हो तो आपकी एंटरटेनमेंट, वो शादी भी करे तो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए करे, बच्चा भी पैदा करे तो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए करे. कौन खाली कुएं हो यार, अंधे कुएं भर ही नहीं रहा. हाँ ये तो है, ये तो वही हो गई ना दादी के, वो पीरू कहते हैं ना अलीगुल पीर के, मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरी अम्मी आ गई कि कब, तो मैं कहता था भाई थोड़ा सा टाइम दे दे. बट भाई सानिया आपा के साथ इट्स लाइक कैचिंग अप विद एन ओल्ड फ्रेंड. बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई, मैसेजेस पे काफी टाइम, बहुत सालों बीच में हमने एक फेसबुक लाइव किया था, कभी कोई वो भी कोविड में किया था हमने, but we couldn't. But that was literature, it was nothing. हाँ, it wasn't ऐसी गपशप नहीं थी. लेकिन मैं आप लोगों को बात बताऊँ, हमारी गपशप ऐसी ही होती है, कोई ढकी छुपी चीज़ उसमें नहीं थी. अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, कमेंट्स में बताइएगा, हमें भी सीखने का मौका मिले. बट जो लुबे लुबाब है आज की गुफ्तगू का, सेंसिटिव हुई है, एम्पैथी रखिए प्लेनेट के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए. और जो हमने जिस इन्फ्लुएंसर की डेथ से ये गुफ्तगू आगाज़ किया था, आई फील हमें उसी पे एंड भी करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपा ने कहा कि ऐसी ख़बरें मैं रोज़ पढ़ती हूँ, ये एक इन्फ्लुएंसर है जो सामने आ गई. लेकिन ज़रा सोचिए इसके बारे में अपने और अपने घर में कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर डूइंग रॉन्ग. वी ट्राई टू प्रोसेस इट, लेकिन आप सबको भी प्रोसेस करने की ज़रूरत है. थैंक यू.